अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मिनट मिरर न्यूज़। आई एम योर होस्ट किरण उस्मान और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वजी। कैसे हैं आप वजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मज़े में ज़िंदगी चल रही है अब। और सर आपको पता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी जो है ना वो गुजर रही है, मतलब कि वक्त नहीं गुजर रहा, ये ज़िंदगी भी गुजर रही है। तो उसके बाद से मैंने फिर बहुत पॉजिटिव और खुश रहना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। तो गुजर ही जाने और ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, तो इसलिए इसको अच्छी कंस्ट्रक्टिव वे में गुजारा जाए। बिल्कुल। सर आज हमारे पास टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हार्ट ट्रेंचिंग है और डिवास्टेटिंग है। कपल ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं KFC के रिलेटेड और दीगर ब्रांड्स हैं जिस तरह डोमिनोज़ हैं। कराची में कुछ टाइम पहले लोगों ने तोड़फोड़ की, मॉब आ गया उन्होंने। फिर इसी तरह लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ और इसके बाद फिर पिंडी में एक हुआ जहाँ पर वो डंडे बरदार वीडियोस हमने देखी हैं कि डंडे बरदार आके लोगों को मार रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ना कंसर्निंग चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अगर हम वैसे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम वैसे बात करें तो आपका बाइकआउट का बिल्कुल हक है। आप बाइकआउट करें, आप उसकी वीडियो बनाएं, आप अपने सोशल मीडिया पे फैलाएं और आप लोगों को बताएं कि मैंने इस चीज़ का बाइकआउट किया है। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेना या फिर इस चीज़ को इस तरह लेना कि भाई अब मैं ही करके दिखाऊंगा, तो ये आपको लगता नहीं थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस ओवरऑल इंसिडेंट की, तो सबसे पहले तो हमें कॉज देखना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि आवाम बहुत हद तक इमोशनल हो गई है और इमोशनल होने के पीछे जो एक पर्सपेक्टिव है, जो एक बैकग्राउंड है, वो सबको पता है कि वो एक पैलेस्टीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। और क्योंकि इज़राइल कंटिन्यूसली अपनी बेलिजरेंस शो कर रहा है गाज़ा पे, और अवाम क्योंकि इस हवाले से कोई एक मैयज़ ले नहीं सकती हैं उनको रोकने के लिए, तो दे आर ट्राइंग कि वो जिस हद तक एक लाउड मैसेज क्रिएट कर सकते हैं वो करें। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक लाउड कंस्ट्रक्टिव मैसेज जो आपने बिल्ड करना है वो किस वे में करना है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये वो एक कह लें कि पॉइंट है कि जो आवाम को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अब ये जो मैयर्स लिए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इन मैयर्स में और जो इज़राइल पैलेस्टीन पर कर रही है उनमें कोई डिफरेंस है। बिकॉज़ आप देखें तो वेंडलिज्म ही है, एक मॉब आता है, वो आके उन कंपनीज पर अटैक, उन ब्रांड्स पर आके अटैक करता है, तोड़ फोड़ करता है, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह तोड़ता है, वहाँ बैठे लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो आई डोंट गेट कि लोग इस कदर एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर शो क्यों कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि आपने अगर एज यू मैंशनड अर्लियर कि आपने अपना मैसेज रिफ्लेक्ट करना है, आप मैसेज दूसरे वेज में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपने बाइकआउट करना है उनके प्रोडक्ट से, दैट इज़ योर राइट, आप बाइकआउट करें, लेकिन एक वे है, एक मैनर्स में रहते हुए एक वे है जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिससे आप खुद को जो इज़राइल वाले करें। सो आई डोंट थिंक सो कि इन मैयर्स के साथ आप एक अच्छा मैसेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या आप टू सम एक्सटेंट ये मैसेज दे सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब कि जी जो पैलेस्टीन में हो रहा है वो गलत है। आप अच्छे वेज एक्सप्लॉयट करें, ठीक है, यू वांट द कॉन्फ्लिक्ट टू बी रिजॉल्व, उसके डिफरेंट वेज हैं। आपके पास जो अपने राइट्स हैं उनमें यह है कि आप उनके प्रोडक्ट्स बाइकआउट कर दें, दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन डू। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं इस चीज़ पे कि वो अपना ब्रांड बंद कर दें, बिकॉज दैट सोलली कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये एक वो कम्युनिटी है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, तो ये कौन गवर्नमेंट को सूट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि लोगों को ये चीज़ सूट करती है कि वो कानून को अपने हाथ में ले लें और उसका डिस्प्ले करें जिस तरह हम इन केसेस में देख रहे हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात की। अब मैं इस चीज़ को क्योंकि आपने पैलेस्टाइन की बात की, तो हम इसको सिर्फ दुनियावी मामला में नहीं लेते हैं, हम इसको द हेयर आफ्टर के लिए भी ले लेते हैं। मतलब कि अगर मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपनी दुनिया में भी अच्छी करें और आप अपनी आखिरत भी अच्छी करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये दुनियावी मामला में भी इतनी इंतहा पसंदी, इतनी एक्सट्रीमिज़म अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी आपको किसी जान को नुकसान पहुंचाने का उतना ही गुनाह दिया कि जितना आपने पूरी इंसानियत को मारा है। तो मेरे वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे, माजरत में उसके लिए। लेकिन सर इसके अंदर मैं एक और चीज़ जो बड़ी मुझे कंसर्निंग लगी है कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस होना चाहिए। सो बेसिकली गवर्नमेंट का अगर हम स्टांस देखें तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके फॉरेन पॉलिसी एक सर्टेन वे में डिवाइस होती है, और इसराइल को तो क्योंकि हम एडमिट करते नहीं हैं, वी डोंट ऑफिशियली रिकग्नाइज देम, और हमने करना भी नहीं है।
لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ کنٹریز ایسوسیٹیڈ ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. سو اس اسپیکٹ میں یہ ہے کہ پاکستان بہت حد تک بیلیجرنس تو نہیں شو کر سکتا. دا میکسیمم دے کین ڈو از کہ وہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیتے ہیں اسرائیل کے اگینسٹ اور وہ ڈسپلے بھی کر رہے ہیں. دا پرابلم ہیئر از کہ گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کچھ حد تک میز تو لینے پڑیں گے ریگارڈنگ دا سینٹیمنٹس. مطلب آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ٹوٹل عوام کے سینٹیمنٹس کے اگینسٹ میز لیں, لیکن ایک آپ کی اپنی کنٹری کا ایک رول آف لا ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کو کچھ چیزیں الاؤ کرتا ہے, کچھ چیزیں نہیں الاؤ کرتا. سو ود ان دا ہیومن رائٹس کچھ چیزیں جو آ رہی ہیں, آئی تھنک سو گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ دیٹ, اور انہیں اپنی جورسڈکشن یوز کرنی چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ اس طرح تو نہیں چل سکتی. آج کوئی اٹھا ہے وہ اٹھ کے وینڈلزم کا ڈسپلے کر رہا ہے, کل کوئی اٹھے گا وہ ایک موب اکٹھا کرے گا اور وہ آ کے اگریسو بیہیویئر شو کرے گا. تو اسٹیٹ کو اپنی ریٹ شو کرنی پڑے گی, بیکاز ایونچولی پاور تو اسٹیٹ ہی کے پاس ہے. اگر لوگ اپنے ہاتھ میں پاور لینے لگ گئے تو اسٹیٹ کس طرح چلے گی؟ سر یہاں پر میں تھوڑی سی بات آپ کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے بات کی سینٹیمنٹ کی, تو گورنمنٹ اس چیز کو لے کے تھوڑا سا پریشان مجھے لگ رہی ہے کہ شاید وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یا تو ان کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے کس طرح, کہ یہ ہمارے ساتھ ہی واپس اسلام اور سارے مذہب اور ایکسٹریمزم کو ہم پہ ہی اپلائی نہ کر دیں, پہلی بات. اور دوسری بات, آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, تو کانسٹیٹیوشن میں ہے یہ سب کہ ان معاملات میں اگر کس طرح گورنمنٹ کی ریٹ کو اگر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کون سا پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو اندر آ جائے گی اور معاملات سیٹل ڈاؤن کروائے گی. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو اتھارٹی ہے نا, رول آف لا کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. یہ تو کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا کہ عوام کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں تو وہ پروٹیسٹ کا آپ کے پاس رائٹ ہے, وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن ایک پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے. کہیں بھی یہ چیز الاؤ نہیں کی جاتی کہ آپ اگر پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں تو آپ لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیں, یا جو چیزیں سٹیٹ کے انڈر آ رہی ہیں آپ سٹیٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں اور ان کی چیزوں کو نقصان پہنچانا سٹارٹ کر دیں. کیونکہ ایونچولی یہ کہہ لیں کہ جہاں تک سٹیٹ کی پراپرٹی ہے وہاں جو برانڈز وغیرہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ ہی کی کنٹری کے لوگ ہیں, آپ ہی کے پاس رہتے ہیں, وہ بالکل آپ ہی کی طرح انسان ہے, اور ان کی جو کہہ لیں کہ ایک بریڈ ارنر ہے اس کا سورس یہی ہے. تو آئی سیریسلی کانٹ انڈرسٹینڈ دیٹ فیکٹ کہ لوگوں کے ایموشنز ہرٹ ہونا دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اس حد تک کیا آپ کے ایموشنز ہرٹ ہو گئے کہ آپ کو ڈفرینس ہی نہیں نظر آ رہا کہ اگر آپ نے ایک پیسفل میسج جنریٹ کرنا ہے وہ اس کے ویز کیا ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے وائلنس سے آپ کبھی بھی اپنا جو کہہ لیں کہ ٹارگیٹ ہے وہ نہیں اچیو کر سکتے. لیٹ سے آپ یہ ویڈیو سرکولیٹ کریں سوشل میڈیا پہ یا آل اکراس دا گلوب, یہ میسج اگر آپ جنریٹ کریں کہ ہم نے KFC پر کام کرنے والے بندوں کے اگینسٹ ہم نے جو ہے نا بڑی سخت کاروائی کی ہے, ہم نے اٹیک کیا ہے, اس سے آپ کیا میسج دیں گے؟ کیا KFC بند ہو جائے گا تو اس کے بعد پیلسٹین کانفلکٹ ختم ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ وہ میز ہیں جو اسٹیٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے ہیں اور اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے ہیں. اسٹیٹ شوڈ ڈیوائز دا ویز کہ انہوں نے کس طرح جو پروڈکٹس جو اسرائیل کے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے, یا اس کے علاوہ انہیں اپنے عوام کے سینٹیمنٹس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن جو عوام کے کنٹرول میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ دے شوڈ لک آفٹر دا تھنگس کہ چیزوں کی سینسٹیوٹی کیا ہے, اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ انہیں ایک بیلنسڈ رول کریٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے اکنامیکل فیکٹرز بھی ہیں, اینڈ ادر دین دیٹ آپ نے کیونکہ پیلسٹین کے فیور میں بھی بات کرنی ہے, سو یو ہیو ٹو بی ویری مچ اوپن فار دیٹ ایز ویل. تو ایک بیلنسڈ اپروچ گورنمنٹ کو کریٹ کرنی چاہیے جس میں رول آف لا کی بھی امپلیمنٹیشن ہو اور جس میں جو باقی اکنامک فیکٹرز ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی بہت حد تک چلتے رہیں. بالکل آپ کی بات سے میں اگری کرتی ہوں یہاں پر کہ گورنمنٹ اگر کوئی چیز پہ ریٹیلیٹ نہیں کری ہے تو وہ شاید لوگوں کی عوام کی سینٹیمنٹس کو لے کے, یا اگر شاید ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے پاس لیک آف ڈائریکشن ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ کی کو چیلنج کرے گا گورنمنٹ بھی پھر اس کو بالکل اسی طرح ان کے پاس پاور ہے, الٹیمیٹ پاور تو انہی کے پاس ہے. تو لوگوں کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. آپ کی بات کا ایک اکنامک پہلو جو اب میں اس کے بارے میں بھی میں سوچ رہی تھی, ظاہر سی بات ہے یہ سب لوگ پاکستان کے انویسٹر تو نہیں ہیں. مطلب کہ اگر پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو باہر سے ایک برانڈ اپروچ کی ہے, پاکستان میں وہاں پر برانچ کھلی ہے, آج سے نہیں کھلی, بڑے سالوں سے کھلی ہے, ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں. اب اگلا بندہ جو کہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے کو ہیں, اتنے کو میں مزید ملا کے یہ ایک برانڈ پاکستان میں لانچ کروں گا, یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی لگے گی, لوگ کھائیں گے, مجھے بھی فائدہ ہوگا,
برانڈ کے ساتھ ان کی جو ڈیلیں ہے وہ گورنمنٹ لیول طے کر لے کہ اسرائیل کے برانڈس کو ہم نے اپروچ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے تو وہ یہ سب چیزوں میں تو اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا کہ بھائی میں کہاں پر جا رہا ہوں جہاں پر ہر جگہ پر میری یعنی کہ کوئی سیفٹی نہیں ہے. یہاں پر تو سیفٹی گورنمنٹ اگر کرتی ہے تو پھر سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ دونوں اپوزٹ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں اور دونوں چیزیں آپ کو صحیح لگ رہی ہیں کہ ہم سینٹیمنٹس ہرٹ کریں، ہمیں گورنمنٹ نے سپورٹ کرنی ہے. تو اب اکنامک پہلو، اب انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو جو باہر انویسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہوگا مزید ان کاموں کے لیے. اب پرابلم ایکچولی پاکستان کے لیے جو ان دا لانگ ٹرم چلے گی وہ بالکل یہی ایشو ہے، کیونکہ اب جتنی دیر تک یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا اس طرح کی امپلیکیشنز پاکستان کو فیس کرنی پڑیں گی. کیونکہ اگر عوام اس قدر ایکسٹریمسٹ بیہیویئر شو کریں، آئی وڈ سے کہ آپ اپنے پریروگیٹیو یوز کریں، جو آپ کا رائٹ ہے آپ اس کے اندر رہ کے جو مرضی کریں. دا میکسیمم یو گائز کین ڈو از کہ آپ ان پروڈکٹ سے بائک آؤٹ کرتے ہیں. دیٹ از ود ان یور رائٹس. اس کے بعد کی اسٹریٹجی گورنمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے. ایونچولی اگر آپ بائک آؤٹ کر دیں گے تو نہیں آئیں گے انویسٹرز، نہیں آئیں گے. تو گورنمنٹ کی وہ ہیڈک ہے کہ گورنمنٹ نے کس طرح اپنا ایک جو اکنامک اسپیکٹ ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو لے کے چلتے رہنا ہے. کیونکہ لوکل انڈسٹریز بھی ہیں پاکستان میں جن پر انویسٹ کرنے سے ایک اکنامک بوسٹ اپ ملے گا ہمیں. سو یہ وہ میئرز ہیں جو اپیرنٹلی گورنمنٹ کی حد تک ہیں، اور انہیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن اگر فیس کرنی پڑ جاتی ہے پاکستان کو تو ان کا بیک اپ کیا ہوگا. لیکن ایز فار ایز دا انویسٹرز آر کنسرنڈ، آئی وڈ سے کہ یہ کوئی بہت حد تک کانفیڈنس بوسٹنگ چیز نہیں ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے، پرٹیکولرلی دا ونس جن کی کسی بھی وے میں ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ. تو ان کے لیے تو بہت ہی ریلکٹنٹ مینز ہیں یہ والے کہ وہ آئیں اور ادھر انویسٹ کریں، اینڈ ود ان آفٹر سم ڈیز دوبارہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اور یا کوئی بائک آؤٹ ہو جائے تو انہیں دوبارہ جو ہے نا وہ اپنی فیکٹری یا انڈسٹری یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لگانی پڑے. لیکن ایز اے مینشنڈ ارلیئر یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنا اکنامک فیکٹر کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو رول آف لا تو آئی وڈ سے دیٹ کہ گورنمنٹ کین ڈائریکٹ دا پیپل، ان کے پاس اتھارٹی ہے اور رول آف لا مینٹین کرنا ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے. سو دا پیپل شوڈ آلسو لرن دس تھنگ کہ آپ اپنا رائٹ یوز کریں، گورنمنٹ کو اپنا رائٹ یوز کرنے دیں، تاکہ یہ ایک پیسفل وے میں آپ نے میسیج ریکارڈ کروانا ہے آپ وہ کروائیں. ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یوز کریں، آپ غازہ کے اگینسٹ، غازہ کے فیور میں وائس ریز کریں، اسرائیل کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، ان کی جو بیلیجرنس ہے اس کو ٹارگٹ کریں. لیکن جس حد تک آپ کی لمیٹیشنز ہیں اسی حد تک آپ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہو. اور اگر بات کریں ہم کہ صرف توڑ پھوڑ کی، تو یہ تو ایک چلیں بھی اسرائیل کا برانڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے یا اس کو بائک آؤٹ کرنا ہے. میں نے دیکھا چھوٹی سی بات پہ یا لاہور میں میٹرو کو توڑ دیا جاتا تھا، وہ اسرائیلی برانڈ تھا، وہ ہمارے پیسوں کا ہمارے لیے بنایا گیا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا. تو میرے خیال سے جو لوگوں کو بھی تھوڑا سا نا یہ اس چیز کو دھیان رکھنا چاہیے. اٹس اے ریکویسٹ فرام اس ٹو یو، پلیز اتنا ایکسٹریم بیہیویئر نہ شو کیا کریں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں ایک بہت اگر ترقی یافتہ ملک کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر ایک صبر اور ایک وہ والا پہلو لانا پڑے گا جس میں ہمیں بہت سی چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگے گا اور ویڈیو میں ہم نے جو اسپیکٹ بیان کیے ہیں آپ اس پہ غور کریں گے. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.